ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے 24 JF-17 بلاک 3 بیچنے جا رہا ہے، لیکن خریدار کون ہے؟ کس ملک کے ساتھ پاکستان ایک نئی طرز کا دفاعی نوعیت کا ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جس چیز کی ڈرونز ٹیکنالوجی کے اندر کمی محسوس کر رہا تھا، بالآخر پاکستان کی طرف سے اب اس ٹیکنالوجی کو بھی حاصل کر لیا گیا ہے، اور پاکستان نے ایک لمبی رینج والے جو ڈرونز ہیں وہ بھی حاصل کر لیے ہیں۔ ان کی مزید اسپیسیفیکیشن خصوصیات کیا ہے اور یہ پاکستان کے دفاع کے لیے کیوں اتنے ضروری تھے، ان دو خبروں کے پر آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 6 اگست 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تیزی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کے بعد دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے ایک دفاعی نوعیت کے ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تیزی کے ساتھ اپنی دفاعی صنعت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس ضمن میں دیگر جو عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کے بھی پاکستان سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حال ہی میں ایک یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان بھی اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ابتدائی سطح میں یعنی کہ ایک MOU کے اوپر سائن کیا گیا۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں اس ڈیبیٹ کے اندر، یہ بحث کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم خالصتاً بات کرتے ہیں JF-17 بلاک 3 کے حوالے سے جو باتیں دونوں ممالک کے درمیان چل رہی ہیں۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ صومالیہ پاکستان کے ساتھ JF-17 بلاک 3 جو کہ ملٹی رول ایک فائٹر جیٹ ہے اور آزمودہ ایک فائٹر جیٹ ہے، اس کی خریداری کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے۔ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان چل رہے ہیں، اور ان کا نمبر بتایا جا رہا ہے کہ یہ 24 فائٹر جیٹ ہیں جو صومالیہ اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے کہ 24 کے نمبرز کے قریب پاکستان سے یہ جو فائٹر جیٹ ہیں یہ خریدے جائیں۔ اب اس سے ممکنہ سودے کی جو ڈیل کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $900 ملین بتائی جاتی ہے، اور صومالیہ اگر یہ ڈیل پاکستان اور صومالیہ کے درمیان ہو جاتی ہے تو اب یہ یاد رکھیے کہ تقریباً 1991 کے بعد صومالیہ کی اپنے دفاعی شعبے میں یہ سب سے بڑی ڈیل ہوگی اگر یہ ڈیل پاکستان اور صومالیہ کے درمیان کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر صومالیہ ہے وہ خاصی دلچسپی بھی دکھا رہا ہے، اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے جو مذاکرات ہیں، باتوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ اس پیکج کے اندر پائلٹ کی ٹریننگ بھی شامل ہوگی، ہتھیاروں کا انضمام، ان کو آپس میں کیسے لنک کرنا، انٹیگریشن، وہ بھی چیز شامل ہوگی، اور اس کے علاوہ لاجسٹک سپورٹ اور طویل المدتی مینٹیننس بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ تاہم حالیہ رپورٹس کے مطابق کہ مذاکرات MOU سے الگ ہیں، اور ابھی تک باضابطہ منظوری یا حتمی معاہدے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دو چیزیں الگ الگ، 24 فائٹر جیٹ سے متعلق ایک الگ بات چیت چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو MOU سائن ہوا ہے اس کے اندر ان کی باتیں نہیں ہیں، وہ ایک الگ سے انسداد دہشت گردی اور دیگر اقدامات کے حوالے سے ہیں۔ کچھ ایکوپمنٹ پاکستان کا انہوں نے خریدنا ہے، دوسرا ڈرونز ہو گئے یا گاڑیاں، بختہ بند گاڑیاں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور JF-17 کے 24 فائٹر جیٹ کی خریداری کے حوالے سے یہ الگ سے سلسلہ جو ہے یہ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ صومالیہ کو ایسی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پاکستان، تو ظاہر ہے پاکستان ایک چیز بنا رہا ہے، پاکستان کو بیچنے میں کوئی آڑ تو نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان نے اپنی دفاعی صنعت کو فروغ دینا ہے، لیکن جو صومالیہ ہے، صومالیہ کا جو جغرافیہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ باب المندب اور آبنائے ہرمز، ان جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صومالیہ ایک ساحلی ملک ہے جہاں پر کالعدم مسلح جتھے گروہ رہا کرتے ہیں، اور صومالیہ بھی ان تمام تر ایریاز کو، اپنے ایریاز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اسے جدید سے جدید جو فائٹر جیٹس ہیں یا ایکوپمنٹ ہیں وہ چاہیے، اور صومالیہ سعودی عرب کا بھی ایک اتحادی ملک ہے، اور یمن کے اگینسٹ یعنی کہ یمن کے حوثیوں کے اگینسٹ جو اتحاد بنا تھا، ایک بحری اتحاد، اس کے اندر صومالیہ بھی ممکنہ طور پر شامل ہوا تھا، تو صومالیہ اور پاکستان بھی اس ڈیل کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر، جو پاکستان جس سے اس کی کمی محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان کے پاس لانگ رینج والے ڈرونز نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھارت کے پاس یہ موجود ہیں، اور بھارت نے ان کا استعمال پاکستان کے خلاف کیا بھی۔ وہ کون سے ڈرونز ہیں ان کا ذکر بھی ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے، ان ڈرونز کو حاصل کیا ہے، ان کے جو نام ہے D248 ہے اور ایک S369 ہے۔ یہ دو ڈرونز ہیں جو پاکستان نے کامیابی کے ساتھ انہیں بنایا ہے، اور اسے ایک ایکسپو کے دوران ان کی رونمائی بھی کی گئی ہے۔ اب ان کی مزید تفصیلات کیا ہے، اسپیسیفیکیشن کیا ہے، پہلے میں D248 کی جو اہم خصوصیات ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیل لیس ڈیلٹا ونگ ہے، اور اس کی رینج 2200 سے 3000 کلومیٹر ہے، جو اسے منفرد بناتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے پاس ڈرونز بڑی مقدار میں موجود ہیں، لیکن اس رینج کے ڈرونز پاکستان کو چاہیے تھے، پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری تھے۔ پاکستان کے پاس اتنی رینج والے ڈرونز نہیں تھے کہ 2200 یا 3000 کلومیٹر تک۔ یہ پاکستان نے اب D248 کی صورت میں یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اور یہ اس کا جو پے لوڈ ہے یہ 30 سے 50 کلو گرام
گرام ہے، زیادہ سے زیادہ وزن 240 کلو گرام ہے، اور ونگ سپن 3.3 میٹر ہے۔ اس کی رفتار کروز 185 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 225 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پرواز کی جو اونچائی ہے، کتنی اونچائی میں اڑتا ہے، یہ 4500 میٹر اس کی بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ دوسرے جو ڈرونز ہے S369، اس کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ اس کی رینج بتائی جاتی ہے کہ 1500 سے 2000 کلومیٹر تک ہے۔ ایک ڈرون ہے جس کی 2200 سے لے کر 3000 کلومیٹر جو D248 ہے، اور S369 کی 1500 سے لے کر 2000 کلومیٹر تک کی جو رینج ہے یہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کا جو پے لوڈ ہے 30 سے 50 کلو گرام ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو وزن ہے 215 سے 225 کلو گرام ہے، اور ونگ سپن 4 میٹر ہے۔ رفتار اس کی کروز 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، زیادہ سے زیادہ 220 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس کی جو پرواز کی اونچائی ہے یہ 4500 میٹر تک ہے۔ اور یہ دونوں نظام بھاری وار ہیڈ اور طویل برداشت کے ساتھ پاکستان کے طویل فاصلے تک درست حملے کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کو اس رینج کے ڈرون کی ضرورت کیوں تھی؟ پاکستان کو اس قسم کے طویل فاصلے والے ڈرونز اس لیے درکار ہیں کہ وہ بغیر اپنے پائلٹس یا مہنگے طیاروں کو خطرے میں ڈالے دشمن کے گہرے اہداف، کمانڈ سینٹرز، ایئر بیسز، لاجسٹک مراکز، ریڈار سسٹم اور اہم انفراسٹرکچر تک مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ جدید جنگ میں سستے اور بڑی تعداد میں استعمال ہونے والی کامیکازی ڈرونز دشمن کی فضائی دفاعی نظام کو مشغول کرنے یا ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ غیر متناسب جنگ کا طاقتور ذریعہ ہے جو پاکستان کی دفاعی خود مختاری کو مضبوط بناتے ہیں اور مہنگی درآمدی ہتھیاروں پر انحصار کو کم کرتے ہیں۔ اور بھارت کے پاس بھی اسی ڈرونز کے ظاہر ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے، اور جس کو آپریشن سندھو 1.0 جو کہ ناکام ہوا اس کے اندر استعمال بھی کیے گئے بھارت کی طرف سے۔ اب بھارت کے پاس فی الحال جو آپریشنل طور پر ہیں وہ 2000 سے 3000 کلومیٹر رینج والے جو لاٹرنگ میونیشن دستیاب نہیں ہے۔ اسرائیلی ہیروپ ہے، یہ 1000 کلومیٹر تک رسائی رکھتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اس کے اندر ایک چیز شامل کر چکا کہ وہ نہیں ہے، یعنی کہ بھارت کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی کہ بھارت کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرونز ہیں وہ بھی 1000 سے آئی تھنک کہ 1500 کلومیٹر تک کی رینج کے ہیں۔ 2000 یا 3000 والے ابھی تک نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے بات کی تھی MQ-9B کے حوالے سے، جو امریکہ سے بڑی مقدار میں 2027 اور 2030 کے درمیان خریدنے کا ارادہ بھارت رکھتا ہے، ان ڈرونز ہیں ان کی ایک لمبی رینج ہے، اور اسرائیل سے جو حاصل کرتا ڈرونز ہیں ان کی بھی جو رینج ہے وہ 1000 سے 12 کلومیٹر یا 1500 کلومیٹر ہے۔ تو 2000 یا 3000 والے ڈرونز، یہ میں دوبارہ ایک کلیریفائی کر دوں، یہ شاید میں غیر ارادی طور پر غلطی کر بیٹھا، یہ 2000 سے 3000 کلومیٹر والے جو ڈرونز ہیں بھارت کے پاس یہ نہیں ہے۔ اچھا، کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی ہیروپ تقریباً 1000 کلومیٹر تک رسائی رکھتا ہے، اس کا استعمال بھی پاکستان کے اگینسٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جبکہ مقامی طور پر ترقیاتی منصوبوں میں شیشانگ 150 اور کال تقریباً 1000 سے 1200 کلومیٹر اور نال کا سسٹم تقریباً 900 کلومیٹر اور کچھ منصوبے 1500 کلومیٹر تک رینج کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم پاکستان کے D248 اور S369 دعویٰ کردہ رینج کے لحاظ سے اس وقت آگے ہیں۔ تو پاکستان جس رینج کا دعویٰ کر رہا ہے وہ 1500 سے 2000 بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ 2200 سے لے کر 3000 تک کی رینج بتائی جا رہی ہے۔ تو اس رینج کے حامل ڈرونز فی الحال جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ممکن ہے اس میں ظاہر ہے ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کے اندر آتی رہتی ہے، تو ابھی تک موجودہ بات کریں تو ابھی تک تو انڈیا کے پاس اس رینج کے ڈرونز نہیں ہیں، پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ ممکن آنے والے دنوں کے اندر انڈیا اس کو بنا لے یا پھر وہ کسی سے خرید بھی لے۔ تو بہرحال یہ دو خبریں دفاعی نوعیت کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔